حاضرین مجلس، یقیناً محفل بڑی خوبصورت ہو گئی ہے اور ایک عجیب سی سما بن گئی ہے۔ اب ضرورت ہے کہ محفل کے اندر چاشنی پیدا کرنے کے لیے، تازگی پیدا کرنے کے لیے رخ کو چینج کیا جائے، تھوڑا سا موضوع کو تبدیل کیا جائے۔ آئیے، کبھی انور جلال پوری نے کہا تھا کہ ابھی آنکھوں کی شمعیں جل رہی ہیں، پیار زندہ ہے۔ ابھی آنکھوں کی شمعیں جل رہی ہیں، پیار زندہ ہے۔ ابھی مایوس مت ہونا، ابھی بیمار زندہ ہے۔ ابھی آنکھوں کی شمعیں جل رہی ہیں، پیار زندہ ہے۔ ابھی مایوس مت ہونا، ابھی بیمار زندہ ہے۔ اور ہزاروں زخم کھا کر بھی میں ظالم کے مقابل ہوں، ہزاروں زخم کھا کر بھی میں ظالم کے مقابل ہوں۔ خدا کا شکر ہے اب تک دل خوددار زندہ ہے، خدا کا شکر ہے اب تک دل خوددار زندہ ہے۔ یقیناً جو بیچ میں تھوڑی سی جگہ خالی ہے، میں بڑے ہی ادب سے گزارش کروں گا، جو لوگ پیچھے ہمارے بوڑھے حضرات یا ذمہ دار حضرات ہیں، جو مہمان ہیں، میں تمام نوجوانوں اور بڑی عمر کے تمام شخصوں سے گزارش کروں گا کہ بیچ کی جو جگہ خالی ہے اس جگہ کو آپ اگر پر کر دیں تو بڑی مہربانی ہوتی۔ بڑے بوڑھوں کی بڑی قیمتی ہوتے ہیں۔ جناب منور رانا ایک معمر بزرگ شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے۔ اور تلوار کی نیام کبھی پھینکنا نہیں، تلوار کی نیام کبھی پھینکنا نہیں۔ ممکن ہے دشمنوں کو ڈرانے کے کام آئے، ممکن ہے دشمنوں کو ڈرانے کے کام آئے۔ اور کیا انہوں نے خوب کہا ہے کہ کچا سمجھ کے بیچ نہ دینا مکان کو، کچا سمجھ کے بیچ نہ دینا مکان کو، شاید کبھی وہ سر کو چھپانے کے کام آئے، شاید کبھی وہ سر کو چھپانے کے کام آئے۔ میں بڑے بوڑھے حضرات کا بڑے ہی ادب احترام سے ان سے گزارش کروں گا، اور نوجوانوں سے جو پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ جو بیچ میں خلا ہے وہ پر ہو جائے۔ اب آئیے نعت نبی کے بعد تقریری میدان میں چلتے ہیں، میدان خطابت کا رخ کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقریر و خطابت سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ خطیبوں نے ہر دور میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ ایک خطیب سماج پر اچھا اثر ڈال سکتا ہے، ایک خطیب پختہ ذہنوں کو بدل سکتا ہے، ایک خطیب سنگ دل کو پگھلا سکتا ہے، ایک خطیب بندگان خدا کو خدا سے ملا سکتا ہے، ایک خطیب راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لا سکتا ہے۔ خطابت میں وہ جادو ہے، وہ اثر ہے۔ خطابت میں خطیب کہتا ہے، شاعر کہتا ہے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ آئیے آج کے اس اجلاس میں سب سے پہلے خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان جو آپ کے ہی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے با کمال عالم دین، فاضل نوجوان، سابق معین مدرس دارالعلوم دیوبند، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ دارالعلوم ازہر ہند مادر علمی میں انہوں نے درس و تدریس کی خدمات انجام دیے ہیں۔ اس سے ان کی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے۔ میں یہ ہمارے لیے، یہ پورے پٹنہ کے لیے فخر کی بات ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا و مفتی عبدالرحمن صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی، صدر مدرس مدرسہ تجوید القرآن سمن پورا پٹنہ کا استقبال کرتا ہوں راحت اندوری کے اس شعر کے ساتھ کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام. دھوپ کی تمازت، گرمی کی شدت کے باوجود سفر کی صعوبت کو برداشت کر کے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، برادران اسلام، معزز سامعین کرام، دانشوران قوم و ملت، نونہالان وطن، ملت کے غیور نوجوانوں اور فرزندوں، اسلام کی روشن اور تابناک تاریخ رکھنے والے ملک کے جیالوں، بادِ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، سرزمین بلہوری کے علم نواز دوستوں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے ہم سب کو قومی یکجہتی کانفرنس کے بینر تلے دین کی باتیں سننے اور کہنے کا موقع مرحمت فرمایا ہے. آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ گفتگو اور اس گفتگو کا موضوع یہ بتاتا ہے کہ یقیناً سرزمین بلہوری سے تعلق رکھنے والے احباب علم نواز ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ایجوکیشن سے دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہاں کے لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں.
اور نقیب اجلاس نے اوپنر کی حیثیت سے، خطیب اول کی حیثیت سے مجھے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے، یہ بھی اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ تو اس قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت ہے، وہ پہلی آیت کیا ہے؟ قرآن کریم کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت لوگوں کو تعلیم کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دے رہی ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت لوگوں کو علم سے محبت رکھنے کا پیغام دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی آیت کے اندر ساری انسانیت کو مخاطب بنا کر کے حکم دیا کہ اے لوگوں پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو کس کے نام سے؟ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے انسانوں کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی۔ پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے ہمیں اور آپ کو سننے کے لیے دو کان عطا فرمائے۔ پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ دیا۔ پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے ہمارے واسطے اس کائنات کو سجایا۔ پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے ہمارے اور آپ کے نفع کے واسطے اس کائنات کے اندر بلا ستون کے آسمان کو بنایا اور آسمان کو ستاروں اور سیاروں سے سجایا۔ پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے پانی پر زمین کو بچھایا، درخت کو بنایا، شجر و حجر کو بنایا اور اس کائنات کی ساری چیزوں کو ہمارے اور آپ کی نفع رسانی کے لیے پیدا فرمایا۔ اس پروردگار کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی یہ پہلی آیت عرب کے کس ماحول میں نازل ہو رہی ہے؟ ذرا اندازہ کریں کہ عرب کے اس ماحول میں قرآن کریم کی یہ پہلی آیت نازل ہو رہی ہے جس ماحول کے اندر لوگوں میں شراب پینے کا ایک مرض عام ہو چکا تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ قرآن کریم کی پہلی آیت ایسی ہوتی جس آیت کریمہ سے لوگوں کو شراب پینے سے روکا جاتا۔ قرآن کریم کی آیت عرب کے اس ماحول میں نازل ہو رہی ہے جس ماحول میں لوگوں کے اندر جوا کھیلنے کی وبا عام ہو چکی تھی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ قرآن کریم کی پہلی آیت ایسی اتاری جاتی جس آیت کریمہ سے لوگوں کو جوا کھیلنے سے منع کیا جاتا۔ عرب کی اس سرزمین پر قرآن کریم کی یہ پہلی آیت نازل ہو رہی ہے جس سرزمین کے اندر شرک اور بت پرستی کا دورہ تھا۔ خانہ کعبہ جو ہم سب کا قبلہ ہے اور خانہ کعبہ جو اللہ رب العالمین کا انتہائی مقدس اور پاکیزہ گھر ہے، اس گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے جس کی عبادت اور پرستش ہو رہی تھی، جس کے سامنے پیشانی جھکائی جا رہی تھی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس عرب کے ماحول میں قرآن کریم کی پہلی آیت ایسی نازل کی جاتی جس کے اندر لوگوں کو شرک سے روکا جاتا، بت پرستی سے منع کیا جاتا۔ عرب کے اس ماحول میں قرآن کریم کی یہ پہلی آیت نازل ہو رہی ہے جس ماحول کے اندر لوگوں کے اندر لڑکیوں کے زندہ دفن کرنے کا
اور لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے کا مرض عام ہو چکا تھا۔ جب کسی گھر کے اندر کسی خاتون کی، کسی لڑکی کی ولادت اور پیدائش ہوتی تھی تو اس کا باپ اپنے اس معصوم سی بچی کو، اپنے اس مسکراتی ہوئی کلی کو لے جاتا سنسان میدان کے اندر، اور وہاں پر گڑھا کھودتا اور اس گڑھے کے اندر اپنے اس معصوم سی بچی کو دفن کر دیتا۔ بیٹی چیختی اور چلاتی رہتی، چیخو پکار کرتی رہتی، اپنے باپ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہتی، لیکن باپ کے اوپر ذرہ برابر رحم نہیں آتا۔ ایسی حالت میں اور ایسے ماحول میں قرآن کریم کی آیت نازل ہو رہی ہے۔ تقاضا اس بات کا تھا کہ پہلی آیت ایسی نازل کی جاتی جس آیت کریمہ سے لوگوں کو لڑکیوں کے زندہ دفن کرنے کی ممانعت کی جاتی اور اس برائی سے انہیں روکا جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی پہلی آیت جو نازل فرمائی، اس کے اندر نہ شراب نوشی سے منع کیا گیا، نہ قمار بازی سے روکا گیا، نہ لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے سے باز رکھا گیا، نہ شرک اور بت پرستی سے روکا گیا، بلکہ پہلی آیت جو نازل کی گئی اور قرآن کریم کی پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے، اس آیت کریمہ میں لوگوں کو علم کی ترغیب دی گئی اور لوگوں کی توجہ علم کی طرف مبذول کرائی گئی اور لوگوں کو علم کے حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان کے اندر علم ہوگا اور انسان کے اندر تعلیم ہوگی اور انسان کے اندر علم کے حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ہوگا تو اس علم کے ذریعے سے انسان شراب پینے سے بھی رکے گا، اس علم کے ذریعے سے انسان جوا کھیلنے سے بھی رکے گا، اسی علم کے ذریعے سے ایک انسان اپنے ماتھے کو غیر اللہ کے سامنے ٹیکنے کے بجائے ایک خدائے ذوالجلال کے سامنے جھکائے گا۔ جب انسان کو علم ہوگا اور انسان کے اندر تعلیم ہوگی تو اسی تعلیم کی بدولت وہ انسانیت کی قدر و قیمت کو سمجھے گا، بچیوں کی اہمیت کو سمجھے گا، لوگوں کی اہمیت کو سمجھے گا اور معاشرے سے بے حیائیاں دور ہوگی اور معاشرے میں پائی جانے والی بیماریاں ختم ہوگی۔ اسی بنیاد پر قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت نازل کی گئی اور قرآن کریم کے اندر جو سب سے پہلی وحی نبی پاک علیہ السلام پر اتری وہ وحی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اے لوگو پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں اور ہمیں اور ساری انسانیت کو پیدا فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ جس معاشرے کے اندر تعلیم ہوگی اور جس معاشرے کے اندر علم کا بول بالا ہوگا اور جس معاشرے میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں کے اندر علم کے حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ہوگا وہ معاشرہ انتہائی مہذب ہوگا، اس معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کا سلیقہ ہوگا اور اس معاشرے کے اندر بیجا خرافات نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان سے کسی صاحب نے پوچھا کہ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ کل آپ کی موت آنے والی ہے تو آپ اپنے موت کی خبر کو سن کر کل کے آنے سے پہلے کیا کام کریں گے؟ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا جواب سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ کل مجھے موت آنے والی ہے تو کل کے آنے سے پہلے مجھے جو وقت ملا ہے اس وقت کو میں قیمتی جانوں گا اور قیمتی جان کر اپنے بچے ہوئے سارے وقت کو علم کے حاصل کرنے میں لگاؤں گا، علم کے طلب کرنے میں لگاؤں گا۔ میرے بھائیو، علم کی یہ اہمیت ہے اور علم کی یہ عظمت ہے۔
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے انتہائی چہیتے اور لاڈلے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعلموا العلم، کہ اے لوگو تم علم کو حاصل کرو، فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ خَيْرٌ، اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا نیکی اور خیر ہے، وَطَلَبُهُ عِبَادَةٌ، اور علم کا طلب کرنا عبادت ہے، وَمُذَاكَرَتُهُ تسبیح، اور علم کا مذاکرہ کرنا اور علم کا آپس میں تبادلہ خیال کرنا اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحمید کو بیان کرنا ہے، وَالْبَحْثُ عَنْهُ صدقہ، اور علم کے اندر بحث و مباحثہ کرنا یہ صدقہ ہے، وَتَعْلِيمُهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ، اور ایسے آدمی کو علم سکھانا جو علم نہیں جانتا ہے، ایسے آدمی کو علم کی دولت سے آراستہ کرنا اور علم کے زیور سے آراستہ کرنا، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ یہ علم کی اہمیت ہے، یہ علم کا مقام و مرتبہ ہے۔ ہم بنی آدم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی اشرف اور افضل بنایا ہے۔ یہ انسان افضل اور بہتر کیوں ہے؟ اس وجہ سے انسان افضل اور بہتر ہے کہ اس انسان کے اندر علم کے حاصل کرنے کی صلاحیت اور لیاقت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائکہ بنایا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ کس بنیاد پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ وہ کیا وجہ تھی جس کی بنیاد پر وہ فرشتے جو ہمہ وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے کبھی بھی سرتابی نہیں کرتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے حکموں کی بجا آوری کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، انتہائی نیک لوگ ہیں، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے ہیں۔ ایسی پاکیزہ اور ایسی نورانی مخلوق کے سامنے آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو بلند کیا گیا، اور ایسی پاکیزہ مخلوق کو حکم دیا گیا کہ اے مخلوق تم آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی سارے کے سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کہ سارے ہی فرشتوں نے اجتماعی طور پر اکٹھے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ آدم علیہ السلام کا سجدہ ان سارے فرشتوں نے کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کے ناموں کا علم دیا تھا۔ فرشتوں سے پوچھا گیا کہ تم ان چیزوں کا نام بتاؤ اور ان چیزوں کے اسماء شمار کراؤ، تو فرشتے سلنڈر بول گئے، فرشتوں چیزوں کا نام بتا نہ پائے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا، آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کا نام بتا دیا۔ پتہ چلا کہ علم و دولت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنا دیا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو علم کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی رمضان گزرا ہے، ماشاءاللہ رمضان کے اندر مسلمانوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اہتمام دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے، اس تلاوت کے دوران قرآن کریم کا 19واں پارہ آیا ہوگا۔ اس 19ویں پارے کے اندر ایک سورت آئی ہوگی جس سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ اس سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ نکلنے والا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے قافلے کے نکلنے کی خبر ایک معمولی چونٹی کو ہوئی۔ اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ چونٹی کو جب اس کی خبر ہوئی کہ سلیمان کا قافلہ نکلنے والا ہے تو چونٹی اپنے بل سے نکل کر اپنی برادری کے لوگوں میں جا کر کے گشت کیا اور اپنی برادری کے لوگوں کو جا کر کے بتایا۔ کیا بتایا؟ قرآن کریم کے الفاظ میں ذرا سنیے۔ قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چونٹی نے کہا کیا اے چونٹیو، تمہیں پتا نہیں کہ سلیمان اور ان کا قافلہ آنے والا ہے؟ تم سارے کے سارے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ بے خبری میں اور لا علمی کی بنیاد پر تمہیں اپنے پیروں سے کچل ڈالے اور تمہاری جان ختم ہو جائے، اس لیے تم سارے کے سارے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام ایک ایسے اللہ رب العالمین کے اولو العزم اور جلیل القدر نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی دولت سے تو سرفراز فرمایا ہی تھا۔ نبوت اور رسالت کی دولت سے سرفراز فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کے اوپر حکومت اور سلطنت اور بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، اور اسی کے اوپر بس نہیں تھا بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام مخلوق کی آواز کو اور ان کے بولنے کی بولی کو سمجھتے تھے کہ کون کیا بول رہا ہے۔ گائے کیا بول رہی ہے، بکری کیا بول رہی ہے، ہاتھی کیا بول رہا ہے، گھوڑا کیا بول رہا ہے، چونٹی کیا بول رہی ہے، چڑیوں کی چہچہاہٹ میں کیا آواز ہے۔ ان ساری چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب اس چونٹی نے اپنے برادری کے لوگوں میں نکل کر کے یہ بات بتائی تو سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات کو سن کر کے مسکرانے لگے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ۔ ہے تو سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے کہ بھلا ایک چونٹی کو اپنی برادری کے لوگوں کی اتنی فکر ہے کہ وہ نکل کر کے لوگوں کو یہ بتا رہی ہے، خبر دے رہی ہے کہ تم سب کے سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ علماء نے اس آیت کریمہ کے پس منظر میں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ چونٹی نے لوگوں کو جا کر کے اپنے برادری میں جا کر کے یہ بات بتائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں اور بے خبری میں سلیمان علیہ السلام کا قافلہ تمہیں رون ڈالے۔ اس چونٹی کو پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا قافلہ انتہائی تربیت یافتہ قافلہ ہوگا، وہ کبھی بھی چونٹیوں کو جان بوجھ کر کے اپنے پیروں سے کچلے گا نہیں اور مسلے گا نہیں، لیکن چونٹی انتہائی چھوٹی اور معمولی قسم کی جانور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ غفلت کی وجہ سے اور بے خبری کی وجہ سے ان چونٹیوں کے اوپر ان قافلے کا پیر پڑ جائے اور ان چونٹیوں کی جان ختم ہو جائے، تو اس علم کے ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کے نام پر قرآن کریم میں اس کا عنوان ایک سورت کا نام رکھ دیا، سورہ نمل۔ قرآن کریم میں بہت ساری سورتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں۔ ان ساری سورتوں میں سورتوں کا نام انبیاء کے نام پر ہے۔ سورہ ابراہیم ہے، سورہ یونس ہے، سورہ یوسف ہے۔ انبیاء کے نام پر تو سورت کے نام ہیں، لیکن چونٹی کے نام پر بھی ایک سورت ہے جو 19 پارے کے اندر ہے، سورہ نمل۔ نمل عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں چونٹی کے۔ تو اس چونٹی نے جب علم حاصل کیا اور اس چونٹی کے اندر جب علم تھا
تو اس علم کے ہونے کی بنیاد پر قرآن کریم جیسی ابدی اور سرمدی کتاب کے اندر اور قرآن کریم جیسی لافانی اور لاسانی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چوٹی کے نام سے ایک سورت کو رکھ دیا۔ جب ہم اور آپ بھی علم کو حاصل کریں گے تو اس علم کے حاصل کرنے کی بنیاد پر ہمارا مقام و مرتبہ بلند ہوگا۔ اس علم کے حاصل کرنے کی بنیاد پر ہم قرآن اور حدیث کے علم کو سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو پہلی وحی آئی اور قرآن کریم کی جو پہلی آیت نازل ہوئی، اس آیت کریمہ میں کہا کہ پڑھو، یہ نہیں کہا کیا پڑھو، عام رکھ دیا گیا، صرف پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ پڑھو، قرآن کریم کو پڑھو، پڑھو حدیث پڑھو، اقرا پڑھو، تاریخ پڑھو، اقرا پڑھو، جغرافیہ پڑھو، اقرا پڑھو، میتھ پڑھو، اقرا پڑھو، کیمسٹری پڑھو، اقرا پڑھو، فزکس پڑھو، اقرا پڑھو، دنیا کے سارے علوم کو حاصل کرو۔ قرآن کریم اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اے لوگو، تم جس علم کو حاصل کرنا چاہو ان سارے علوم کو حاصل کرو۔ تم اگر پروفیسر بننا چاہتے ہو پروفیسر بن جاؤ، اگر تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو ڈاکٹر بن جاؤ، اگر تم انجینئر بننا چاہتے ہو انجینئر بن جاؤ، اگر تم کلرک بننا چاہتے ہو کلرک بن جاؤ، اگر تم لائر بننا چاہتے ہو لائر بن جاؤ، اگر تم ٹیلی فون آپریٹر بننا چاہتے ہو ٹیلی فون آپریٹر بن جاؤ۔ دنیا کے جس علوم کو حاصل کرنا چاہتے ہو ان سارے علوم کو حاصل کرو۔ اردو پڑھنا چاہتے ہو اردو پڑھو، ہندی پڑھنا چاہتے ہو ہندی پڑھو، انگلش پڑھنا چاہتے ہو انگلش پڑھو، جس زبان کو بھی پڑھنا چاہتے ہو ان ساری زبان کو حاصل کرو۔ قرآن کریم اس بات کی اجازت دیتا ہے، شریعت اسلامیہ اس بات کی اجازت دیتی ہے، اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جس علم کو حاصل کرنا چاہیں ان سارے علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم جس علم کے اندر مہارت اور کمال پیدا کرنا چاہیں ان سارے علوم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی کھلی اجازت ہے اور اس کی مکمل طریقے سے ہمیں چھوٹ دی گئی ہے، ہم سارے علوم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر ان سارے علوم کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اکبر الہ آبادی کا وہ پیغام اپنے ذہنوں میں ہم رکھتے ہوئے چلیں۔ اکبر الہ آبادی نے پیغام دیا تھا بڑے خوبصورت الفاظ میں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، مگر ایک سخن بندے آج اس کی رہے یاد، مگر ایک سخن بندے آج اس کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ان تمام علوم کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اللہ کو نہ بھول جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت ہماری زندگی سے نہ نکل جائے۔ ان ساری چیزوں کا ادب و احترام اور پاس و لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسلام تو سارے علوم کے حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک صاحب قرآن ہونے کی حیثیت سے اور نبی کا ایک امتی ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، ہم اپنے بچوں کو پہلے اسلام کا علم دیں، ہم اپنے بچوں کو پہلے دین اور شریعت کی باتیں بتائیں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کی صورتحال کیا ہے کہ جب ہمارا بچہ بولنے لگتا ہے اور ہمارے بچے کے اندر جب کسی چیز کے سمجھنے اور سوچنے کا شعور بیدار ہو جاتا ہے تو ہم اپنے بچے کا نام کسی اسکول کے اندر کرا دیتے ہیں، اور اس اسکول میں جا کر کے ہمارا بچہ
دینی علوم کے حاصل کرنے کے بجائے دنیاوی علوم کو حاصل کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ پہلے ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے، پہلے ہم اپنے بچوں کو نماز سکھاتے، پہلے ہم اپنے بچوں کو وضو کا طریقہ سکھاتے، پہلے ہم اپنے بچوں کو اسلامی معلومات دیتے، پہلے ہم اپنے بچوں کو حلال و حرام کی تمیز اور جائز و ناجائز کی پہچان کراتے، لیکن ہمارے پاس اس کا موقع نہیں ملتا، ہمارے پاس اس کی چھٹی نہیں ملتی کہ ہمارا بچہ دینی علوم کے حاصل کرنے کے بجائے دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے لیے دن کے 12 گھنٹے میں سے 8 گھنٹہ تو دنیاوی علوم کو حاصل کرنے میں لگاتا ہے، اور 1 گھنٹہ جو ہے ہمارا بچہ قرآن کریم کے سیکھنے میں لگاتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم اپنے معاشرے کے بچے سے پوچھیں کہ بیٹا ذرا بتانا کہ انگریزی مہینوں کے نام کیا ہے، تو ہمارے معاشرہ میں جنم لینے والا اور پرورش پانے والا بچہ جس کی عمر ابھی 5 سال ہے اور 7 سال ہے، وہ انگلش کے الفابیٹ کے طریقے سے جنوری سے لے کر کے فروری تک فر جو ہے انگریزی مہینوں کے نام آسانی کے ساتھ بتا دے گا۔ لیکن جب ہم اسی بچے سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا اسلامی مہینوں کے نام بتاؤ، تو اسلامی مہینہ کا نام بتانے سے ہمارے معاشرے کا بچہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہم اسی معاشرے میں جنم لینے والے بچے سے کہتے ہیں کہ ذرا تم انگلش میں ہفتوں کے نام بتاؤ، تو فر سنڈے منڈے سنا دیتا ہے۔ لیکن جب اسی بچے سے ہم پوچھتے ہیں کہ ذرا تم غسل کے فرائض بتاؤ، تو بچہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ غسل کے فرائض 3 ہیں، صابن، تولیہ اور پانی۔ اسی معاشرے کے بچے سے ہم کہتے ہیں کہ ذرا سونے کی سنتیں بتاؤ، تو بچہ کہتا ہے کہ سونے کی سنتیں بھی 3 ہیں، بستر، تکیہ اور مچھردانی۔ اسی بچے سے ہم کہتے ہیں کہ ذرا تم نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے نام بتاؤ اور اس امت محمدیہ کی ماؤں کا نام شمار کراؤ، تو اس معاشرے کا بچہ اس امت محمدیہ کی ماؤں کا اور آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا نام بھی بتا نہیں پاتا۔ کرسچن کے بچوں سے اور عیسائیوں کے بچوں سے ہمیں تعلیم لینا چاہیے اور ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ عیسائیوں کے بچوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ معلوم کی جائے اور آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے، تو عیسائی بچہ انتہائی آسانی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صرف نام نہیں بتائے گا، بلکہ آپ کی پوری زندگی کو بتائے گا اور آپ کی زندگی کی پوری تاریخ کو بتائے گا اور آپ کی زندگی کو اس کے سارے کارنامے کو بتائے گا۔ لیکن اس امت محمدیہ کے بچے سے پوچھا جائے، نوجوانوں سے پوچھا جائے، بوڑھوں سے پوچھا جائے اور ایجوکیٹڈ لوگوں سے پوچھا جائے اور ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور سوانے کو معلوم کیا جائے، تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو از اول تا آخر صحیح طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، دین سکھائیں، اسلام کی تعلیمات سے آراستہ کریں۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں ضرور بھیجیں، لیکن اسکول بھیجنے سے پہلے آپ اپنے بچے کو مسجد کے مکتب کے اندر بھی بھیجیں، آپ اپنے بچے کو مدرسے میں بھی بھیجیں اور مدرسہ میں جانے والے بچوں سے سبق حاصل کریں۔ مدرسہ میں جب کوئی بچہ پڑھنے جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے کتابوں کا بستہ کہاں ہوتا ہے۔ مدرسہ میں جانے والے بچوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں اور کتابوں کا جو بستہ ہوتا ہے، جو بیگ ہوتا ہے، وہ اس کے سینے سے لگا ہوا ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے۔
اور اسکول میں جانے والے بچوں کا جو بستہ ہوتا ہے وہ اس کی پیٹھ کے اوپر ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، بوجھ کی طرح ہوتا ہے۔ مدرسے میں جانے والا بچہ انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنی کتاب کو اپنے سینے سے لگا کر جاتا ہے، اور اسکول میں جانے والا بچہ اپنی کتاب کو اپنی پیٹھ کے اوپر بوجھ کے طریقے سے لاد کر اسکول جاتا ہے۔ مدرسے میں جانے والے بچے کی آگے رہنے والی کتاب اس بات کو بتاتی ہے کہ جو اپنی کتاب کو آگے رکھتا ہے وہ ہمیشہ آگے رہے گا، اور اسکول میں جانے والا بچہ جو اپنی کتاب کو پیچھے رکھتا ہے وہ کتاب اس بات کو بتا رہی ہے کہ جب اس کی کتاب پیچھے ہے تو اس کتاب سے حاصل کرنے والا علم بھی پیچھے رہے گا، اس کی زندگی کے اندر تابناکی اور اس کی زندگی کے اندر جو ہے خوشحالی کیسے آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ مسجد کے اور مدرسے کے مولانا صاحب آپ کے بچوں کو اور خود آپ کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر فجر کے بعد آتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ فجر کے بعد سونے کا وقت ہے، ظہر کے بعد آتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ ظہر کے بعد تو نوکری اور ملازمت اور آفس میں وقت گزارنے کا وقت ہے، عصر کے بعد آتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے تو جواب ملتا ہے کہ بھائی صاحب عصر کے بعد کا وقت تو شاپنگ اور مارکیٹنگ کا وقت ہے، مغرب کے بعد آتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے تو جواب ملتا ہے کہ مغرب کے بعد تو کھانا کھانے کا وقت ہے، عشاء کے بعد قرآن پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ عشاء کے بعد تو آرام کرنے کا وقت ہے۔ ارے میرے بھائیوں، قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو وقت نہیں ملا، قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں نکلا۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں تو کتنا مسجد کے امام صاحب کو رکھ دیا کہ آپ جو ہے دن بھر میں 1 گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے میرے بچے کو آ کر کے قرآن سکھائیے گا اور میرے بچے کو آ کر کے اسلام اور نماز کی باتیں بتائیے گا۔ امام صاحب بیچارے مسجد کو چھوڑ کر اور امامت کی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر اور مسئلے مسائل کی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر آپ کے گھر اپنے بچے کو آپ کے بچے کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اور آپ کے بچے کو پڑھانے کے لیے جب آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں تو مہینے کے 30 دن کے اندر آپ کا بچہ 15 دن پڑھتا ہے اور 15 دن غائب نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے؟ تو امام صاحب آپ کو پتا نہیں میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، سنت مائیکل میں پڑھتا ہے اور فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، اس اسکول میں تو ہولی کی چھٹی چل رہی ہے اور میرا بچہ پکنک منانے چلا گیا ہے۔ آپ کیسے چلے آئے قرآن اور حدیث پڑھانے کے لیے؟ دوسرے دن آتے ہیں، امام صاحب نے دستک دی قرآن پڑھانے کے لیے، پھر آواز آتی ہے آپ کو پتا نہیں کہ اسکول کے اندر دیوالی کی چھٹی چل رہی ہے، میرا بچہ تو فلاں رشتہ دار کے یہاں گھومنے کے لیے چلا گیا۔ قرآن کے ساتھ یہ سوتیلا پن اور دین کے ساتھ یہ سوتیلا پن، پھر بھی ہمیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت نہیں آتی، اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ہم سے روٹھے ہوئے ہیں۔ جس نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی سنت اور شریعت کو چھوڑ دیا، میرے بھائیوں آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو علم سے آراستہ کریں، اور یاد رکھیں جب علم کا سپاہی میدان میں آتا ہے تو کبھی حسین احمد مدنی کی شکل میں شیخ الاسلام بنتا ہے، جب علم کا سپاہی میدان میں آتا ہے تو محمود حسن دیوبندی کی شکل میں شیخ الہند بنتا ہے، جب اس علم کا سپاہی میدان عمل میں آتا ہے تو ابوالکلام آزاد
کی شکل میں ہندوستان کا ایجوکیشن منسٹر بنتا ہے اور ہندوستان کا سب سے پہلا وزیر تعلیم بنتا ہے، جب علم کا سپاہی میدان میں آتا ہے تو اے پی جے عبدالکلام کی شکل میں ہندوستان کا راشٹرپتی بنتا ہے اور اے پی جے عبدالکلام کی شکل میں ہندوستان کو ایک بہترین سائنٹسٹ ملتا ہے، جب علم کا سپاہی میدان میں آتا ہے تو ایک کسان اور رکشہ چلانے والے کا بیٹا آئی ایس نکالتا ہے، جب علم کا سپاہی میدان میں آتا ہے تو ایک غریب اور مزدور کا بیٹا آئی پی ایس بنتا ہے، جب علم کا سپاہی میدان میں آتا ہے تو ایک جھوپڑی میں زندگی بسر کرنے والے باپ کا بیٹا بھی ایک کلر کی شکل میں ہندوستان کے اندر نظر آتا ہے، جب علم کا سپاہی میدان میں آتا ہے تو سر سید احمد کی شکل میں جامعہ علی گڑھ یونیورسٹی کی داغ بیل ڈالی جاتی ہے اور لوگوں کو دنیاوی تعلیم کا اشارہ دیا جاتا ہے، جب علم کا سپاہی میدان میں آتا ہے تو حجت الاسلام مولانا قاسم احمد نانوتوی کی شکل میں ایک انسان اس ہندوستان کے اندر نظر آتا ہے اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی جاتی ہے اور لوگوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور انگریزوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اس ہندوستان سے سارے لوگوں کو صاف کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ جب وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے ایک ایسی کوشش کی اور اس نے ایک ایسی محنت کی جس محنت کی بنیاد پر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ اس نے یہ کیا کہ لارڈ مکالے کی شکل، لارڈ مکالے آیا اور لارڈ مکالے نے آ کر کے ہندوستان کو ایک ایسا نظام تعلیم دیا جس تعلیم سے جڑنے کے بعد ہر ہندوستان میں رہنے والا ہندوستانی ذہن کے اعتبار سے اور فکر کے اعتبار سے ایک ہندوستانی ہوتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن اپنی تعلیم کے اعتبار سے اور اپنی تہذیب کے اعتبار سے وہ اسلامی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ایسے وقت میں مولانا قاسم احمد نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی اور ایک ایسا نظام تعلیم دیا جس نظام تعلیم سے جڑنے کے بعد ہم اس ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستان کے آئین کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ہندوستان کی مکمل حفاظت کرتے ہوئے اسلام کی بھی خدمت کر سکتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو بھی آگے لے کر کے بڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ وقت کم ہے گفتگو پھیلائیں کیا، وقت کم ہے گفتگو پھیلائے کیا، دل چیر کر رکھ دیں ہم آپ کو بتائیں کیا، وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی، جو آپ کے درمیان نہایت ہی بصیرت افروز خطاب فرما رہے تھے۔ علم کی فضیلت، علم کا مقام، علم کا مرتبہ، علماء کا مقام، مدارس کی اہمیت اور دین کی فضیلت پر روشنی ڈال رہے تھے۔ میں ان کی تقریر کا خلاصہ اس شعر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، دامن بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، دستار بچانے کی بہت فکر تھی اس کو، سر کو بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، اور بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں، قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، کچھ ضروری تو نہیں کہ جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کر ہے ایمان بچائے رکھنا، اور یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید، ہمیں یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید
تاکید ہمیں عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا۔ آئیے دوستو، وقت کافی ہو چکا ہے اور ابھی ہمیں جہاں ایک طرف دل صاحب کو بھی بار بار سننا ہے، وہیں دو مہمان مقرر جو ایک دہلی سے تشریف لائیں، جو ہمارے اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں، حضرت اقدس مولانا محمد آصف محمود صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی، وہ تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا بھی خطاب ہونا ہے، اور آج کے اس اجلاس میں جو چترویدی عالم دین آپ کے درمیان آپ کی دعوت پر تشریف لائے ہیں، ان کو بھی سننا ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ جب تک دعا نہیں ہو جائے گی، بتائیے کون کون